سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فاتح بیت المقدس، انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئی۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں، تو اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مجانیق کو نصب کر لیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کی مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ امام ابن الاسیر کے بقول، ایک دیکھنے والی نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی ایسی ہی کہ دین ہے، وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ پھر انہی جہادی و قالی ایام میں سے ایک امیر ازالدین ایسی بن مالک، جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا تو اس کی جام شہادت نوش کرتی ہے۔ مسلمانوں کی جوش اور ولولی میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے ایک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کی قدم اکھڑ گئی۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فیصل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ دیوار توڑنے والی نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھیں، اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دھار بارش برسا رہی تھی۔ تو جب ان فرنگیوں کی دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کی حملے کی شدت، ان کے ارادوں کی صداقت اور القدس رسول معظم ملی تعلیم کی سب مہاراج کی عارضی قیام گاہ کو چھٹروانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا، تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائی امان طلب کرنے کی کوئی چارہ نہ دیکھا، تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیراتنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھانس کر بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئی، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے اس شرط پر امان کے طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتی ہیں، تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچی فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلی جائیں، اور جو اس فدیے یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں، وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کی قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئی، اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور دادیا ٹمپلری اور استباریہ ہاسپٹلرس کی رہیں اس رقم کی ادا کرنے کی ضامن ہوئی۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیے کی ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئی۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی عیسائی ملکی کو ماہ اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر و جواہر کی اپنی ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا، سوائی جزیہ کی معین رقم کی کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کی گھوڑی مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتی رہی، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خونخوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خونریزی کے الزام لگانے
اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کی بجائے اس کی روبرو شرمندہ ہونا۔